هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین قابو میں کر دی، تو اس کے لیے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ یعنی زمین انسانوں کے قابو میں کر دی، اور رب کائنات فرماتا ہے کہ اس کے رستوں میں چلو، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اچھے عمل کرو، اچھے کام کرو، اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے اس نے پیدا فرمائی ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے، یعنی قبروں سے جزا کے لیے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جب ہی وہ کانپتی ہے؟ یعنی جیسا کہ قارون کو دھسایا جب قارون نے رب کی نافرمانی کی، اپنے مال کو رب کی راہ میں خرچ نہ کیا، بے خوف ہو گیا، تو رب کائنات نے اس کو اور اس کے مال کو زمین میں دھسا دیا تاکہ تم اس کے اسفل میں پہنچو۔ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے، تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر بھیجے گئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نڈر اور نافرمان قوم ہو گئی، بے حیائی اور جب بدکاری حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بڑھ گئی، تو رب کائنات نے ان پر پتھر برسائے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا، یعنی عذاب دیکھ کر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ یعنی جب پچھلی امتوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو جھٹلایا، تو رب کائنات فرماتا ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا انکار جب میں نے انہیں ہلاک کیا۔ یعنی جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، رب کی وحدانیت کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، ان کو ہلاک کیا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے، پر پھیلاتے اور سمیٹتے؟ انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یعنی باوجود یہ کہ پرندے بوجھل موٹے جسیم ہوتے ہیں اور شے ثقیل طبعاً پستی کی طرف مائل ہوتی ہے، یعنی جو چیز بھاری ہوتی ہے طبعی طور پر وہ پستی کی طرف، نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ فضا میں نہیں رک سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ٹھہرے رہتے ہیں ایسے ہی آسمانوں کو جب تک وہ چاہے رکے ہوئے ہیں، اور وہ نہ روکے تو گر پڑیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ اگر وہ تمہیں عذاب کرنا چاہے تو
تو کتنا بھی بڑا لشکر ہو، کتنا بھی بڑا لشکر ہو، وہ رب کا رحمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کافر شیطان کے اس فریم میں ہیں کہ ان پر عذاب نازل نہ ہوگا۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ٹھیٹ بنے ہوئے ہیں، یعنی اس کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں۔